السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں ورنوسوغلو علی بے ابھی تک بے ہوش ہوتے ہیں۔ مارا خاتون حکیم سے پوچھتی ہیں طبیعت کیسی ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ جواب میں حکیم کہتا ہے مارا خاتون ہم نے خون بہنے سے روک دیا ہے، ان کا بخار بھی کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ علی صاحب بہت مضبوط ہیں، لیکن اب ان کو قوت ارادے کی بھی ضرورت ہوگی۔ مارا خاتون کہتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ علی بے ہمارے سلطان کی آنکھوں کی چمک ہیں، جو بھی ہو سکے وہ کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی مارا خاتون چلی جاتی ہیں۔ ادھر سلطان نقشے کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یوسف سے پوچھتے ہیں میں نے زیادہ کتابیں منگوائی تھیں، کیا صرف یہی آئی ہیں؟ تو یوسف کہتا ہے ہم نے درنی پیغام بھیجا ہے، باقی بھی آ جائیں گی، لیکن ابھی کے لیے ہمارے پاس یہی ہیں سلطان معظم۔ اس لیے میں جاندارلی وہاں پہ آتا ہے اور یوسف چلا جاتا ہے۔ جاندارلی کہتا ہے سلطان معظم آپ پرنس جزائر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس فتح نے آپ کے دل سے اداسی اور آپ کے چہرے سے تھکن کو دور نہیں کیا، ایسا کیوں ہے؟ جواب میں سلطان کہتے ہیں پرنس جزائر کی فتح ہمارے مستقبل، ہمارے حفاظت اور تحفظ کے لیے تھی لالا، جبکہ قسطنطنیہ کی فتح ہمارے مستقبل کے لیے ہوگی۔ جاندارلی کہتا ہے میں جانتا ہوں سلطان معظم، میں جانتا ہوں آپ نے ہر ممکن حل آزمایا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، امکان یہیں تک تھا، لیکن صبر کے امتحان ہمارا منتظر ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہم نے سیکھا کہ عقل کی حدود کو آگے بڑھانا کافی نہیں ہے، ہمیں جنون کی حدود کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ قسطنطنیہ ہمارے لیے اپنے بازو کھول دے۔ جاندارلی کہتا ہے لیکن سلطان معظم کیسے؟ سلطان نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دیواریں بہت سے لشکروں کو نگل چکی ہیں، یہ سرنگیں اور پانی کی نالیاں یہ ہمیں روشنی تک نہیں پہنچا سکتی، ہمیں ان سے جو روشنی ملے گی وہ کافی نہیں ہے۔ بازنطین نے زندہ لاشوں کی دیواریں بنائی ہیں، ان کی دیواریں گرائی جا سکتی ہیں، گرائی جا سکتی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نقشے پہ دیواریں گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن یہ زمین شعلے کا گڑھا بن چکی ہے، قریب آؤ قریب آؤ۔ جاندارلی سلطان کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو سلطان کہتے ہیں مجھے اس کا کوئی حل چاہیے، ایک ایسا حل جو عقل کے تمام حدود سے بالا تر ہو، ایک ایسا حل جسے جو بھی سنے اس کی عقل دنگ رہ جائے، اس طرح کا حل۔ جاندارلی کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان اس دنیا میں ہر شے اپنی حقیقت میں ڈل کر ایک دن فنا ہو جاتی ہے، ہر صورتحال سے نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور ہر مشکل کا ایک کمزور نقطہ ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ایسے ہی مجھے ان کا ایک کمزور نقطہ نظر آ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نقشے کی دوسری طرف جا بیٹھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بازنطینی آتے ہیں، گولڈن ہارن یعنی یہ خلیج، دائیں طرف گلاتان کافر ہیں اور بائیں طرف بازنطینی۔ اگر ہم اپنے بحری بیڑے کو بازنطین کے قلب اور خلیج کے قلب کے بیچ میں لے آئیں تو یقینی طور پہ فتح ہماری ہوگی۔ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان یہ ناممکن ہے، ہزاروں سالوں سے 31 مکمل حملوں کے بعد بھی ان دیوانوں کو اور خاص طور پر اس زنجیر کو کوئی عبور نہیں کر پایا، کوئی بھی نہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں کوئی نہیں ہوں، وہ سب یہاں لڑنے آئے تھے، میں وہ کمانڈر بنوں گا جو یہاں صرف اور صرف فاتح بننے آیا ہے۔ اب میں اللہ کے حکم سے اس بحری بیڑے کو خلیج میں لے جانے کا راستہ تلاش کروں گا، آپ دیکھیں گے لالا، سب دیکھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بڑے غور سے نقشے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کے چرچ میں لاطینی اپنی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے یہ گرجا گھر اب اپنی روحانی حقیقت کے ساتھ دوبارہ جڑ رہا ہے، کھاؤ سچے مذہب کی رواداری میں پناہ لینے کے لیے کھاؤ اور پوپ کا سایہ بننے کے لیے۔ بازنطینی لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک شخص روٹی برور رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر کمانڈر اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا گستاخی ہے؟ اس لیے میں گنادیوس ماریو اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اصل خطا وہ ہے جو تم خدا کے گھر میں کر رہی ہو، اس سے پہلے کہ ہمارا صبر جواب دے جائے ہمارے گرجا گھر سے اپنے گندے جوتے اتار دو۔ تو کمانڈر کہتا ہے آپ کا گرجا گھر یا ہمارا گرجا گھر؟ مجھے یاد ہے کہ پوپ نے حاجیہ صوفیہ اور تمام گرجا گھروں کو پاک کرنے کے لیے بپتسمیہ دیا تھا۔ گنادیوس کہتا ہے تمہارے گندے پوپ کے منہ سے پاکیزہ الفاظ کب سے نکلنے لگے؟ کمانڈر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھے سے کرو ورنہ۔ سب لوگ اٹھتے ہیں تو گنادیوس انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے ورنہ یہ گرجا گھر تمہارے خون سے دوبارہ ناپاک ہو جائے گا۔ کمانڈر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے غصے میں انہیں گھورتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر سلطان کی محنت جاری ہوتی ہے، وہ نقشے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بحری بیڑے کو خلیج میں کیسے پہنچائیں گے؟ وہ دیواروں پر لگے ہوئے نقشے اور خطوط بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں کتابیں بھی ان کے آس پاس رکھی ہوتی ہیں۔ سلطان خیمے میں گھومتے ہوئے ہر چیز کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، وہ حل کی تلاش میں ہوتے ہیں، پھر نقشے کے پاس بیٹھتے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اپنے بحری بیڑے کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک جہاز اٹھا لیتے ہیں۔ خیمے کے باہر اسحاق آ کر یوسف سے کہتا ہے یوسف ہمارے سلطان کو خبر دیں، میں ان کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں۔ مگر یوسف کہتا ہے پاشا ہمارے سلطان آرام فرما رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ بعد میں آئیں۔ اسحاق کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسحاق پلٹ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ درسگاہ میں شیخ علماء اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہونے والے ہی سفر شروع کرتے ہیں، یہ فتوحات ان کو ہی میسر ہوتی ہیں جو اپنے دلوں میں خواب سجاتے ہیں، تاج و تخت اور دنیاوی عہدے وہ سب محض وسیلہ ہیں، اللہ کی رضا ہی واحد مقصد ہے۔ اللہ کا ذکر ہم پہ فرض ہے اور کامل بصیرت ہمارے رب کی عطا ہے۔ برائے کرم شروع کریں۔ وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو تاکہ فتح نصیب ہو۔ آئیے اپنے آقا کے نام سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ وہ سب ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی بھیجتے ہیں۔ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مدد یا صاحب میدان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مدد یا صاحب برہان لا الہ الا اللہ، اپنے محبوب کی خاطر ہم پہ رحم کر لا الہ الا اللہ۔ کربلا میں جان قربان کرنے والوں کی خاطر لا الہ الا اللہ۔ ادھر سلطان مسلسل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اسی جہاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار کی آوازیں ان کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس آنکھ کی خاطر جس نے رات کے اندھیرے میں آنسو بہائے لا الہ الا اللہ، اس آنکھ کی خاطر جس نے رات کے اندھیرے میں آنسو بہائے لا الہ الا اللہ۔ جہاز کو دیکھتے دیکھتے سلطان اسے بازو پہ رکھتے ہیں اور اسے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر ذکر کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے لطف سے نواز یا ربی لا الہ الا اللہ، اور ہماری حفاظت کرنے والے انسانوں کو کامیابی عطا فرما لا الہ الا اللہ۔ اہل اسلام کو مسلمانوں کا مددگار بنا لا الہ الا اللہ۔ سلطان بھی حل کی تلاش میں ہوتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی جہاز کو اور کبھی نیچے۔ آخرکار وہ جہاز پھر سے نقشے پہ رکھ دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار جاری ہوتا ہے۔ اے رب، اپنے راستے کے مجاہدین کو تباہ ہونے سے بچا، ہمیں دشمنوں کا ہدف نہ بنا، اسلام کی بادشاہت کو تقسیم نہ ہونے دینا اللہ، اور ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنا اللہ۔ بیٹھے بیٹھے سلطان تھک جاتے ہیں اور تخت پہ لیٹ کر نقشے اور جہاز کو دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کتابیں بھی ان کے پاس کھلی پڑی ہوتی ہیں۔ ادھر ذکر و اذکار بھی جاری و ساری ہوتا ہے۔ مدد 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 مدد۔ سب درویش اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آواز آتی ہے، ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں جو وبا کی شدید گرمی کو دور کر سکتی ہیں: مصطفیٰ، المرتضیٰ، ان کے 2 بیٹے اور فاطمہ۔ ادھر سلطان بھی پھر سے اٹھ کر نقشے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کبھی دیوار والے نقشے کو، کبھی زمین والے نقشے کو۔ پھر ایک کاغذ اٹھاتے ہیں، مگر حل نہ ملنے پر وہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، مگر سلطان ہمت نہیں ہارتے اور پھر سے نقشے کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نقشے میں موجود چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے۔ درگاہ میں درویش پورے جوش و خروش کے ساتھ ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں اور پوری طرح سے اس میں کھو چکے ہوتے ہیں۔ ادھر سلطان بھی تیزی کے ساتھ نقشے کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ سلطان نقشے کو دیکھتے ہوئے پورے نقشے کے گرد انگلی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر بڑی تیزی کے ساتھ نقشے کے گرد گھومتے ہیں۔ درویشوں کا جوش و خروش بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالآخر لمبی سوچ و بچار کے بعد سلطان نقشے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بحری جہاز آگے پیچھے ترتیب میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں حل مل گیا ہو۔ وہ بازو پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ، آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔